السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، کان انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے جس کا تعلق نہ صرف سماعت کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے جسم کا جو توازن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے میں بھی اس کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں کان میں سوزش ہو جانا اور انفیکشن ہو جانا یہ ایک انتہائی عام معاملہ ہے۔ اس تکلیف میں زیادہ تر بچے مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ آج اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سلیم مارفانی، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں آف ENT ایٹ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی آنے کی۔ ڈاکٹر صاحب، کان میں ہونے والا انفیکشن کتنا عام ہے اور اس کی کیا سردیوں کے ساتھ کوئی مماثلت ہے یا کوئی ایسوسیشن ہے؟ دیکھیں، کان کا بہنا جی اتنا کامن ہے کہ آپ دیکھیں گے اس کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ جب بچہ 1 سال تک کا ہوتا ہے جی تو تقریباً 50% بچوں کے کان ایک مرتبہ ضرور بہتے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں یہ اتنا کامن ہے کہ جس بچوں کے کان نہیں بہتے ان کی مائیں آ کے شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے میں کوئی مسئلہ ہے کہ اس کا کان کیوں نہیں بہہ رہا ہے۔ جی یہ تو ایک بات ہوئی، اور یہ اصل میں بڑی بیماری نہیں ہے بچوں کا کان بہنا، جب تک کہ بچے کو بہت زیادہ بخار نہ آ رہا ہو، بہت زیادہ رو نہ رہا ہو، بہت زیادہ تکلیف نہ ہو رہی ہو تو پریشانی کی بات نہیں، وہ یوزولی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بوڑھوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی دانت آتے ہیں تو کان بہتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ بچہ جو دانت نکالے گا تو کان بہہ کے نکالے گا، تو وہ ایک کامن چیز ہے۔ لیکن کان کی بیماری اگر ہو جاتی ہے جو بچپن میں ہوتی ہے، جی مسلسل بہتا رہنا، ساتھ میں اور تکلیفیں ہونا، تو وہ ایک مرض ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری کیا صرف بچوں کی حد تک محدود رہتی ہے یا بڑوں میں بھی نظر آتی ہے؟ یہ اور ہر عمر میں ہوتی ہے، چھوٹے جی بچے جیسے 1 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے انسان تک ہو سکتی ہے بیماری۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کان کے مختلف حصے بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر کون سا حصہ متاثر ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ انفیکشن اور سوزش کا عمل سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، کان کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو باہر کا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جی اور اس کی تھوڑی سی ایک اندر نالی جا رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو وہ کان کے ایکسٹرنل پردے ایئر، تک جا رہی ہوتی پردے تک جا، وہ ایکسٹرنل ایئر کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان کا حصہ جو ہے اس کو مڈل ایئر کہتے ہیں، جس میں ہوا ہوتی ہے، اور اس کا جو ایک راستہ ہے وہ ناک کے پیچھے کھلتا ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ کان کا انر ایئر ہوتا ہے، جو کان باہر کی آوازوں کو دماغ کے لیے ایک قسم کی جو ہے نا تبدیل کر کے دماغ کو ایک قسم کی سمجھیں کرنٹ بھیجتا ہے، یہ دماغ اس کو پھر پرسیو کرتا ہے کہ یہ آواز کیا ہے۔ ان 3 حصوں میں سے باہر کے حصے کا انفیکشن بھی ہوتا ہے، جو یوزولی یا تو کان کو کھرچنے سے یا کان کو صاف کرنے سے، یا کان میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات کہ پن ڈال دیتے ہیں یا چابی ڈال دیتے ہیں، جی یا پھر گندے پانی کے اندر سوئمنگ کرنا یا نہانا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ تو باہر کا حصہ ہوتا ہے، اس میں بہت سخت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی سردی بارش کے موسم میں فنگس ہو جاتا ہے تو ایک بدبودار مواد بھی نکلتا ہے، پینفل ہوتا ہے، کان میں تھوڑی سی سماعت کم ہوتی ہے، اس کا علاج تو ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ دوسرا جو مڈل ایئر ہے، پردے سے لے کے تو انر ایئر تک کا، وہ زیادہ مطلب امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کا انفیکشن اگر ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری خرابیاں مریض کو ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے انفیکشنس عموماً کس طرح کی علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ آپ نے بتایا بڑوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے جیسے کرونک ایئر انفیکشنس کا کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دائمی چلا آ رہا ہو، بہت عرصے تک چلتا رہے؟ دیکھیں، کان کا انفیکشن جو ہے نا، کان کے جانے اندر جراثیم کے جانے کے جو راستے ہیں، ایک تو باہر کا راستہ، جیسے میں باہر کا کان سے اندر چلا گیا جراثیم، اور کسی وجہ سے اگر پردے میں کوئی خرابی ہے، سوراخ ہے، تو مڈل ایئر میں چلا گیا۔ اسی طرح دوسرا طریقہ جو ہے وہ ناک کے ذریعے ہے۔ ناک کے پیچھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو مڈل ایئر کا پریشر، مطلب ناک کے اندر ہوا جانے کے لیے ہوتی ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ پردہ ہمارا جو ہے وہ ایک خاص پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اگر دونوں طرف ایئر پریشر برابر نہیں ہوگا تو جب ہماری ساؤنڈ کی وائبریشن جو جاتی ہیں کان کو، تو اس سے وہ صحیح ہلے گا نہیں، تو سماعت صحیح نہیں ہوگی۔ تو ناک کے ذریعے سے جو انفیکشن جا سکتے ہیں وہ ناک کا انفیکشن ہو، گلے کا انفیکشن ہو، ٹونسل کا ہو، یعنی اس کے اس ساتھ کی بھی وجہ کان سے متاثر ہو کان سکتا ہے۔ متاثر ہوتا ہے۔ تو اب ایکیوٹ انفیکشن کے علامات الگ ہیں، کرونک کے الگ ہیں۔ جیسے ایکیوٹ میں نے آپ کو جب بچوں میں ہوتا ہے یا بڑوں میں بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے بچہ اگر ہے تو اس کو کھانا پینا چھوڑ دے گا۔ 1-2 سال کا بچہ ہے تو وہ انٹرسٹ، تھوڑا بڑا بچہ ہے تو ٹوائز میں انٹرسٹ چھوڑ دے گا، کان کو کھینچے گا، یا چھوٹا بچہ ہے تو اپنے کرب کے اوپر مارے گا سر کو، اور پھر بخار آنا شروع ہوتا ہے، انتہائی
سخت قسم کا درد ہوتا ہے کان میں، اور پھر کان بند ہونا شروع ہوتا ہے. بڑا ہوگا بچہ یا بڑا آدمی ہوگا تو وہ بتائے گا میرے کان میں بہت سخت درد ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، لگتا ہے کان بالکل ٹھوس دیا، کسی نے بند کر دیا ہے اور سماعت کم ہو گئی ہے. اور کچھ عرصے اگر نہیں اس کا علاج کیا جائے تو کان ایک دم سے پردہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے. شروع میں پیپ ہوتی ہے وہ خون والی مکس ہوتی ہے. تو عام طور پہ جو بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، بہت گھبرا جاتے ہیں کہ یہ خون والی چیز کان سے نکلی تو کیا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پردہ جی جب پھٹے گا تو خون تو آئے گا. بالکل. تو پیپ آنے کی علامت جو ہے وہ کان کا وہ ہے کہ انفیکشن ہو گیا ہے. اور جس کے ساتھ تکلیف بھی کم ہوتی جاتی ہے جیسے کیونکہ یہ کان کا پردہ پھٹے گا تو تکلیف کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ جی انڈر پریشر ہوتا ہے. جس طرح دانہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو دانہ جب پھٹ جاتا ہے تو تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن دوسری تکلیف شروع ہو جاتی ہے. جی اور اگر اس کان کا علاج نہیں کرایا جائے تو پھر یہ کرونک ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ 6 ہفتے سے زیادہ کان بہہ رہا ہے تو ہم اس کو کرونک کہیں گے، سب ایکیوٹ کہیں گے. اور اس سے زیادہ ہو گیا 3 مہینے سے زیادہ تو وہ کرونک ہو گیا. یہ بیماری ہماری سماعت کو کتنا متاثر کر سکتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا کہ ہماری جو پبلک میں ایک بات بہت یہ ہے کہ کان کا پردہ جو ہے سب کچھ ہے سننے کے لیے. بالکل. اگر پردہ پھٹ گیا تو کان آج انسان سن نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوتا. کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کے باوجود انسان سن سکتا ہے. اور یہ بیماری جو ہے پردے کو پہلے تو پھاڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر پردہ پھٹ گیا تو کان کی سمجھ لیں سماعت میں 30% فرق آ گیا. اب اس جی کے بعد جو پردے سے انر ایئر تک، جیسے میں نے بتایا مڈل ایئر کا حصہ ہے جس میں ہوا ہے، اس میں اللہ میں نے چھوٹی چھوٹی 3 ہڈیاں دی ہیں. وہ 3 ہڈیاں جو ہیں وہ جو ہماری وائبریشن ہے اس کو فورس کو بڑھاتی ہیں اور اس کی ایمپلیٹیوڈ مطلب اس کی وائبریشن کو تھوڑا کم کر کے آپ کے انر ایئر کے اندر وہ وائبریشن پہنچا دیتی ہیں جو ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ ہو کے اندر تک جاتی ہیں. تو انفیکشن جو ہے وہ ان 3 ہڈیوں میں سے کسی بھی ہڈی کو ختم کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کان کی سماعت 40 سے 50% اور کم ہو جائے گی. جی یہ اس لیے اس کا نقصان ہے. اور اگر ایک مرتبہ ہڈی ڈیمیج ہو گئی تو پھر اس کا علاج دوائیوں سے نہیں ہے. عموماً بچوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں یا بڑوں کے بھی پھٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو دوائیوں سے پیپ بند ہو جائے تو پردہ دوبارہ ری جنریٹ کر جاتا ہے. اللہ میں نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ واپس بن جاتا ہے. اچھا، خود بخود بن جاتا ہے یا خود سرجری بخود کے بن ذریعے سکتا ہے بنانا پڑتا ہے؟ اگر ایکیوٹ ہے. فار جی ایگزامپل ایک بچے کا یا بڑے آدمی کو کان کا انفیکشن ہوا، اس کا پردہ پھٹا، اس کا صحیح علاج ہو گیا، دوائیاں ہو گئیں تو خود بخود بند ہو جائے گا. جی اسی طرح خدا نخواستہ کبھی کبھی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کان صاف کرتے ہوئے کی وجہ سے کان کا پردے میں نقصان ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو اس میں صرف ایک یہ ہمیں کہوں گا کہ کان کا اگر خدا نخواستہ پردہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا صفائی کی وجہ سے پھٹ جائے، یا خدا نخواستہ کبھی کسی نے تھپڑ مار دیا کسی کو، ہمارے میں یہ ہے، تو جی اس کے اندر قطرے کبھی نہیں ڈالنے چاہیے کان میں. گھروں میں یہی ہوتا ہے کان میں درد ہو رہا ہے یا تو قطرے ڈال دیے یا تیل ڈال دیا، اس کے بعد پردے کا بننا مشکل ہو جائے گا. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو قدرت اس کو دوبارہ ہیل کر دے گی، بن جاتا ہے دوبارہ. لیکن کرونک انفیکشن ہو گیا اور پردہ مسلسل کان بہہ رہا ہے جی تو پھر ہمارے پردے کے اوپر ایک جو سوراخ ہے اس کے اوپر ایک کورنگ آ جاتی ہے جس کو ہم ایپیتھیلائزیشن بولتے ہیں. پھر وہ پردہ نہیں بنے گا بغیر آپریشن کی. اچھا. کرونک انفیکشن کا پردہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں یا ایسی کون سی عادات ہوتی ہیں جن کے ساتھ ایئر انفیکشنز ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہوں؟ دیکھیں ایئر انفیکشن کا ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کان کو اگر آدمی غیر ضروری طور پہ زیادہ صاف کرے، جیسے ہمارے پاس کاٹن بڈ یا کاٹن ٹپس ہوتی ہیں، کیو ٹپ جن کو کہتے ہیں، اگر ان کو کان کو زیادہ صاف کیا جائے تو کان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ویکس، جی جس کو ہم اردو میں بدقسمتی سے میل کہتے ہیں. وہ ایکچولی میل نہیں ہوتا، وہ اللہ میں نے کان میں ایک قسم کا کان کو ایک گریزی سمجھ لیں یا کان کو آئلی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کان خشک نہیں ہو. اور اس کے اندر چند ایسے وہ بھی ہوتے ہیں انگریڈینٹس جو کان کو انسیکٹ سے یا باہر سے کوئی آنے والی چیزیں اندر نہ چلی جائیں، اور ایون اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے. اسی وجہ سے زیادہ کلین ویکس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ نارملی ایک میکینزم ہے، کان کے اندر بنتا ہے، آہستہ آہستہ باہر کی طرف آتا ہے اور خود بخود ہوا میں ایواپریٹ ہو جاتا ہے. اگر کان میں جمع ہو جائے تو پھر اس کو نکالنا پڑتا ہے. جی اسی طرح ڈاکٹر صاحب بچوں میں جیسے دودھ وغیرہ پلاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا امکانات بڑھ جاتے ہیں اس کے؟ دیکھیں یہ اسٹڈیز ہیں کہ جو بچے اپنی ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں ان کے کان کے انفیکشن کا ریشو 50% سے بھی زیادہ کم ہے، اور جو باٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں جی ان کے کان کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں. اس میں اب 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو قدرت نے ماں کے دودھ میں بہت سارے ایسے انگریڈینٹس رکھے ہیں جن میں قوت مدافعت بچے میں بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو باٹل فیڈ بچے ہوتے ہیں عموماً ان کو باٹل دے کے لٹا دیا جاتا ہے، اور باٹل آپ نے جب بھی آپ ٹیڑھی کر کے دیکھیں گے تو کیپ آن ڈرپنگ، اس میں سے دودھ گرتا رہتا ہے. تو جب بچہ چاہے وہ سک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس کے گلے میں دودھ گر رہا ہے.
تو گلے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچہ لیٹا ہوا ہے تو وہی دودھ اوپر کی طرف جا کے ناک کے پیچھے کے حصے میں جہاں پہ وہاں ٹیوب ہے جو جی کان کو کریکٹ کرتی ہے وہاں کلیکٹ ہو جاتا ہے. اور دودھ جو ہے بہت اچھا میڈیم ہے جراثیم کے گرو کرنے کا. جراثیم وہاں سے گرو کریں گے اور کان کے اندر چلے جائیں گے. اسی لیے دودھ اگر بچوں کو پلانا ہے بوٹل سے ضروری ہے تو اس کو اسی پوزیشن میں پلایا جائے جس طرح سے ماں پلاتی ہے دودھ, لٹا کے نہ دیا جائے بچے کو. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ایئر انفیکشنز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.